ایک مجھ سے فون کر کے کہتا، سنیں ذرا غور سے میری باتیں سنیں، ایک فون کر کے کہتا حضرت وہ بہن کو زکوٰۃ دینی تھی، کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ مسئلہ اپنی جگہ ہے، مسئلہ اپنی جگہ ہے، تیرے پاس کتنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ابا بہت کچھ چھوڑ کے گئے، کئی لاکھ کی زکوٰۃ بیٹھے گی۔ خیال آیا کاش تو نے بہن کو باپ کی جائیداد کا حق دے دیا ہوتا نا، آج اسے زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ حق بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں اس کی جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھنے والے بہن کو زکوٰۃ دینے کی بات کرتے ہیں؟ جی، شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جس بہن کا حق کھا کے زکوٰۃ کی بات کرتے ہمیں شرم نہیں آتی؟ بہن کو ایک جوڑا بنانے سے پہلے بیوی سے پوچھتا ہے اسے 1000 دینے کہ 500 میں کام چلانا؟ جی، یہ اتنی بے حسی ہے ہمارے اندر، ہمارے ضمیر اتنا مردہ ہو چکے ہیں۔ بہن عید پہ پہلی بات تو مشکل سے آتی اور آ جائے تو بیوی سے پوچھ رہا ہے دینا کہ نہیں دینا ہے؟ جی جی، او بھائی بیوی سے پوچھ رہا ہے بہن کے لیے، شرم آنی چاہیے۔ اور اگر بہن غریب بھی ہے اور بھائی امیر ہے تو پھر یار زکوٰۃ ہی کی بات کیوں؟ تو اس کو اپنے حصے کا بھی پیسہ دے سکتا تھا نا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسے احساس دلانا ضروری ہے کہ تو زکوٰۃ لینے والی ہے، اسے نظروں میں گرانا ضروری ہے اپنے، اس کے حصے کے صرف زکوٰۃ کا پیسہ۔ اور زکوٰۃ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ رمضان میں دینے میں اللہ 7 گنا بڑھا دیتا ہے، 70 گنا بڑھا دیتا ہے، 700 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے، اس بات سے انکار نہیں، لیکن سن تو یار صحیح، بہن تو 6 مہینے پہلے رمضان سے اس کی چھٹ ٹپکتی رہ گئی، تم زکوٰۃ کے لیے رمضان کا انتظار کرتے رہے، بہن کی بیٹیاں پھٹے کپڑوں میں 6 مہینے سے زندگی گزارتی رہی، تم رمضان کے چاند کا انتظار کرتے رہ گئے، اور صرف اس لیے کہ آج دیں گے تو ہمیں 10 گنا ملے گا، رمضان میں دیں گے 70 گنا ملے گا، اس نیت سے تم انتظار کرتے رہ گئے۔ اور تم کیوں نہیں جانتے ہو تمہارا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، تمہارے دلوں کے حساب سے وہ اجرت دیتا ہے۔ اگر تو بہن کی مدد کے لیے بنا رمضان کے زکوٰۃ وقت سے پہلے دے دے، اگر تیری زکوٰۃ سے بہن کی چھت پڑ جائے گی، اللہ چاہے گا رمضان سے پہلے تجھے 700 گنا نیکی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ او بھائی زکوٰۃ کے لیے رمضان ہی کا انتظار کر رہے ہیں، او بھائی اگر ضرورت آج ہے غریب کو آج اس کی ضرورت پوری کر دو، رب تو اتنا کریم ہے وہ چاہے گا بنا رمضان کے تجھے رمضان سے زیادہ نیکی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی دیکھا کرو، ہاں یہ بھی دیکھا کرو، میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ رمضان کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن ضرورتیں بھی دیکھ لیا کرو۔ بہن کو زکوٰۃ دے دیں، کیوں؟ بنا زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا بہن کو، بہن ہے آپ کی وہ بہن۔ میں سمجھتا ہوں جتنے دل خوش ہوتے ہیں عید پہ نا، ہماری بے حسی کی وجہ سے اتنے ہی دل ٹوٹ بھی جاتے ہیں عید پہ، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، جبکہ عید خوشیوں کا دن تھا۔ بے شک، بے شک، ہر شخص کو خوشی ملنی چاہیے تھی، ہر فرد کو خوشی ملنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے کوئی فکر نہیں کی، ہم یہی حساب لگاتے رہ گئے زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی ہے، دینی ہے نہیں دینی ہے، بہن منہ کر کے بیٹھی شاید اس بار بھائی زکوٰۃ مجھے دے۔ جی، اور ایک بابا اور پھیل گئی ہماری قوم میں، اب کے کچھ مدرسے والوں نے بتایا کہ جب زکوٰۃ کے لیے مدرسے پڑھانے والے چلانے والے لوگ گئے نا، تو جو ٹکو ٹکو کے امیر بنے نا، ابھی کوڑی کوڑیوں کے امیر، جی، انہوں نے کہا جی ہم مدرسے کو نہیں دے پائیں گے، اس بار ہم نے کہیں اور دے دی ہے، جی، اس بار ہم نے کہیں اور دے دی ہے، ہم مدرسے کو نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہا نہیں اب کہ ہم نے غریب کو دے دیا ہے، ہم مدرسوں کو نہیں دیں گے۔ مزہ اس میں نہیں ہے، زکوٰۃ مدرسوں کو دو اور اپنی عید کی خوشیوں کا برابر حصہ غریبوں میں بانٹا کرو۔ سبحان اللہ،
پھر دیکھو اللہ کتنی نیکی عطا فرماتا ہے، بے شک اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی کہ ہم مدرسے کو نہیں دیں گے، وہ دن دور نہیں، جنازے پڑے رہیں گے اور کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نصیب نہیں۔ جی جی اور اسے عقل مندی سمجھتے ہیں۔ اب پیسے کیا آ گئے، پھر اب تو شریعت کا ٹھیکیدار بھی خود بن گیا۔ زکات تھی جی، جو آنے والے تھے ہم دیتے رہے انہیں۔ ان علماء سے پوچھو، ہر چلتے پھرتے شخص کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جائے گی؟ پوچھو نا ان علماء سے ذرا سے۔ سنو بھائی، پیسے سے عقل آ سکتی ہے، جی پیسے سے دین نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ بے شک، حق بات ہے، حق بات۔ دین کے لیے مدرسے میں جا کے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، جی حق بات ہے، استاد کے آگے گھٹنوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، تب خدا کا دین سینے میں آیا کرتا ہے۔ جی بے شک، حق بات ہے، کیا بات۔ تو یہ جو بیماری چلی ہے نا کہ جی اب ہم نے دینا بند کر دیا مدرسوں کو، مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ مدرسے کیا کر رہے ہیں بتاؤں؟ تم مرے گا تو تیرے کلمہ پڑھنے والے جتنے آئیں گے سب پہ مدرسے کا کرم ہو۔ جی جی بے شک، جتنے تیرے جنازے میں کھڑے ہوں گے سب پہ مدرسے کا احسان ہوگا۔ تیری قبر پہ اذان پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کے دیکھے گا نا تو وہ مدرسے کی دین ہوگا۔ تیری جنازے کی نماز پڑھانے والا مدرسے کا احسان پانے والا ہوگا۔ تیرے جنازے میں شامل ہونے والے، تیرے حق میں دعا کرنے والے سب پہ مدرسوں کا کرم ہوگا۔ تب تو قبرستان تک جائے گا، مدرسوں سے منہ نہ موڑنا۔ آج مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خدا کی رحمتیں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یار زکات اور میلی کیوں؟ کبھی آگے کا دو نا۔ جی حضور کے بڑے غریب صحابی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، حضور سے کوئی ملنے آتا نا یا کسی سے حضور کی ملاقات ہوتی چلتے پھرتے، میرے نبی حال ضرور پوچھتے تھے۔ جی حال ضرور پوچھتے تھے، خیریت ہیں، کیا حال ہیں، یہ ضرور پوچھا کرتے تھے میرے نبی۔ آج تو کیا کہیں، آگ لگ گئی۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جی یہ بات اکثر کہتا ہوں میں۔ وہ ہمارے نبی کی عادت کریمہ کے چلتے پھرتے آدمی سے خیریت پوچھتے تھے۔ آج اگر گھر میں 4 بھائی ہیں نا اور چاروں شام کو اپنی چھٹی کر کے ڈیوٹی سے آئیں، ایک دسترخوان پہ 4 بیٹھے ہوتے نا تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے بھی اتنی فرصت انہیں نہیں ہوتی ہے سگے بھائی سے خیریت پوچھنے۔ جی بے شک، جتنے بھی بیٹھیں گے ٹن 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 ٹن، بھائی پورا دن ٹن ٹن کی۔ جی حق بات ہے۔ آج ابھی سے گھر میں آیا کرو، فلائٹ موڈ لگاؤ، ڈال دو۔ جی جی گھر والوں کے بھی حق ہیں، آپ بھائی سے پوچھ آج دن کیسا گزرا ہے، بے شک، ماں سے کہ ماں طبیعت کیسی رہی، بہن تو بتا۔ کبھی باپ سے کہ ابا کوئی خواہش تو نہیں جاگی، جی کہیں کچھ خیال تو نہیں آیا جانے کا؟ کبھی اس سے بھی پوچھ جو صبح سے تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا، بے شک، لیکن گھر میں گھسے تب موبائل، لیٹے تب موبائل، پھوٹ گئی آنکھیں دیکھتے دیکھتے، فرصت ہی نہیں ہے۔ جی میرے محبوب چلتے پھرتے لوگوں سے پوچھتے تھے، جی بے کہو شک، کیا حال ہے؟ بے شک، آئے حضور کے غریب صاحب، سنیں ذرا، فرق پڑتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص بھی کامیابی کو، بھلائی کو نہیں پہنچے گا جب تک رب کی بارگاہ میں وہ نہ دے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بے شک، یہ خیال رکھیے۔ مسجد میں بھی آ رہے ہیں نا، گولک کھلتی ہوگی نا کبھی مہینے میں ایک بار، جی تو جی سارے پھٹے نوٹ مسجد کی گولک میں نکل رہے ہیں۔ جی جی اب تو چلر لے کے جا رہے ہیں، ایسے بجا کے ڈالے جی حق بات ہے۔ تاکہ لوگ دیکھیں۔ ایسے ہاتھ ڈالے گا 10 کا نوٹ نکالنے کے لیے، پھر دیکھے گا پردھان دیکھ رہے ہیں، جی جمن دیکھ رہا، پھر ایسے کر کے کھولے گا، پھر ڈالے گا کہ دیکھو ہم نے پیسہ دیا۔ حق بات ہے۔ اور جب وہ گولک کھلتی ہے نا تو پردھان کے نوٹ میں 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک 20 کا آدھا ہے، 10 کا آدھا ہے۔ اب چلاؤ کہاں چلاؤ گے؟ جی سب سے پھٹے گلے نوٹ مسجد کی گولک میں۔ کہہ رہے اللہ کا شکر ہے دے میں خوب ہے، پھر بھی برکت نہیں ہو رہی ہے۔ ہر جمعے کو 100 روپے ڈال کے آتا ہوں مسجد کی گولک میں، 10 روپے ڈال کے آتا ہوں، اور دیکھو مولانا چوری ہو گئی، پیسے گر گئے۔ تمہیں پتا ہے تم نے نوٹ جو ڈالا ہے، جب تم نے اپنی جیب سے 10 نوٹ نکالے تھے 100 کے، اس میں تم نے سب سے میلا نوٹ تلاش کیا، جی سب سے پرانا نوٹ یہی بات ہے۔ تم نے نکالا، اور نکالنے کے بعد سب سے گلا سڑا پرانا نوٹ مسجد میں ڈالا، اور نئے نوٹ اپنی جیب میں رکھے۔ کیا رب نے فرشتوں سے نہیں کہا ہوگا فرشتوں دیکھو یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے،
اپنے لیے نئے نوٹ اور میرے لیے پھٹا نوٹ. جی اس کی محبت ہے یہ. عشر لینے کھیت میں اگر مدرسے والے چلے جائیں, اگر پہنچ جائیں مولانا عشر دے دو, تو للہ فون کر رہے ابا مولانا فیضان آئے گیہوں تلوانے, تو کہہ رہے وہ اندر جو بوری رکھی ہے نا 2 اس میں سے تلوا دیے, اس میں مٹی ہے. جی 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 یہ کنڈیشن ہے ہماری. افسوس. اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ ہماری محبتوں کی حقیقت ہے. جی نا اس میں سے تلوائیے, اندر جو بوری رکھی ہے مٹی والی ہم وہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بیکار ہوتا. پھر کہہ رہا چوری ہو گئی. سن بھائی, اگر اللہ چاہتا ہے تو پتھر میں کیڑوں کو رزق عطا فرما دیتا ہے. بے شک حق بات ہے, سبحان اللہ. اور اللہ اگر لینے پہ آتا تو جبڑوں کے اندر سے نکال لیتا ہے. جی جی حق بات ہے. وہ قادر مطلق ہے. بے شک. نیت اچھی کریں ہم, نیت بے شک. نیت اچھی کریں. آج جو جتنا بڑا 420 ہے کہہ رہے بڑا عقل مند ہے وہ. جی یہی حال. جو جتنا بڑا چونا لگا دے ارے یار بڑا ہوشیار ہے. ہوشیار نہیں, چور ہے. جی اور جو جتنا شریف ہے اتنی بے وقوف کہا جاتا ہے. بے شک بے شک. ارے اسے کیا یار, بتاؤ پھنس گیا جا کے وہاں مولویوں کے چکر میں. 1000 روپے دیا ہے مدرسے کو, میں ہوتا میں 300 میں کام چلا دیتا. جی وہ بے وقوف ہو گیا. یہی حال ہے. ہاں بھائی کیا نہیں ہے, جس بیڈ پہ بیٹھا ہے وہ 60,000 کا, جو ٹیلز نیچے بچھی ہے وہ بھی کافی قیمتی ہے, جو لائٹیں لگی ہیں وہ بھی 3-3 ہزار کی لائٹیں لگی ہیں, اور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مولانا بڑے برے حالات ہیں. جی کچھ دے نہیں سکتے, دعا کرو. جس دن مولوی نے کہہ دیا اللہ جیسا یہ کہہ رہا ویسا ہی کر دے, اسی دن مر جائے گا. پٹیلا پھر جائے گا اسی دن. صحیح بتا رہا ہوں. ان لوگوں کے مقابلے میں ان سے جھوٹ نہ بولا کرو. اور ان کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں میری ٹیم کے لوگ ہیں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مدینے والے کی ٹیم کے لوگ. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ ہے. جی دین کی ذمہ داری ان کے کاندھے پہ ہے. اسلام کی بقا کی ذمہ داری آج اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھوم رہی ہے. بے شک. یہ میری ٹیم نہیں ہے, یہ مدینے والے کی ٹیم ہے. ہاں تو یہ مت سوچنا میں اپنی جماعت کی, میں آپ کو اپنا مان کے آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں. بے شک. کبھی علماء سے نہ الجھنا, مت الجھنا. کچھ لوگوں کا تو یہی کام ہے, مسجد کے آگے اگر گھر بنایا نا تو سراغ کھول لیا. جی یہ دیکھ رہا امام کتنی بار نکل لیا مسجد سے, کتنی بار آ رہا. یہی حال. گھڑی لگا لگا کے کہہ رہا 3 بجے گئے تھے امام صاحب, 4:15 بجے لوٹے ہو, کہاں تھے؟ امام کہہ رہا منٹ تو مجھے بھی نہیں پتا کتنے لگے, اسے کیسے پتا ہے؟ جی جاتے ٹائم یہ لوگ پوچھتے ہیں. یہ حالات ہے ہمارے. نکل کے کہیں گے نماز نہیں ہوئی, کہا کیوں؟ کہ انگوٹھا ہل گیا امام صاحب کا. بھائی تو سجدہ کر رہا تھا کہ کیمرے لگا کے بیٹھا تھا؟ جی اپنی حالات دیکھو, دنیا ہنسے گی ہم پہ. یہ کنڈیشن ہے ہماری. پھٹا نوٹ نکال کے مسجد میں دے رہا ہے, بے شک. گلا نوٹ. وہ بھائی نیا نوٹ نکال کے مسجد میں دیا تھا. کیا بات ہے, سبحان نیا اللہ. ہو یا پرانا سو کا ہے تو سو میں ہی چلے گا. سبحان اللہ. لیکن تیرا یہ فیصلہ تیرے رشتوں کا اعلان کرے گا. جی نیا نکال کے دے, پھر دیکھ اللہ تجھے کتنا دیتا ہے. بے شک. پھر کتنا دیتا ہے اللہ تجھے.